أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بغلام اسمہ یحییٰ، ایک بچے کی اور لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا. قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا کہنے لگے اللہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی. وکانت امرأتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور بڑھاپا میری انتہا کو پہنچ چکا ہے. قال کذالک، اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا. ہوا ربک علی ہین، رب کے اوپر یہ کام بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھ سے پہلے بھی تو ہم نے بہت کچھ پیدا کیا ہے جبکہ تو تھا بھی نہیں. آیت نمبر 7، 8، 9، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم. زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا جواب بھی اللہ نے فرشتے کے ذریعے آپ کو عطا فرمایا. ایک بیٹا اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. پھر نام بھی ایسا تجھے دیں گے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا. اور اصل جو تمہارا مقصد ہے اولاد کا وہ کیا ہے کہ آپ کے دین کا وارث بنے. وہ تو ہم دیں گے ہی دیں گے، مگر اس کے باوجود اس کو نام بھی وہ عطا کریں گے جو اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوگا. الیشبع ان کی بیوی کا نام تھا. جب یہ بچہ ہونے لگا تو بعد لوگوں نے کہا جی اس کا نام ہم زکریا رکھتے ہیں، باپ کے نام پہ رکھتے ہیں. بعد نے کہا جی ان کا نام یوحنا رکھتے ہیں.
یوحنا بات جیسے. لیکن اللہ کی طرف سے جو قرآن آیا کہ بچہ آپ کو دے رہا ہے اللہ، تو انشاءاللہ نام بھی اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ تجویز ہوگا. اور یہ یحییٰ آپ کا نام رکھا گیا جو آپ کے بیٹے ہیں. پھر ایک ذہن میں تعجب ہوا کہ بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا، اور میرا بڑھاپا بھی انتہا کو پہنچ چکا ہے جی. جیسے آج کل 80 90 سال کا بندہ ہو تو ان کو ڈاکٹر کہہ بھی دیں بچہ ہو جائے گا، پھر بھی ان کو شرم آتی ہے. پھر بھی کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے. ظاہر ہے کہ نبی کا ایک تعلق ہے اور اپنے رب سے تعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی بانجھ بھی ہو اگر اپنے اللہ کو پکارو. اللہ نے کیا کہا؟ اے زکریا ایسا ہی ہونا ہے، ایسا ہی ہونا ہے. یہ شک نہیں تھا زکریا علیہ السلام کو، کیونکہ نبی کبھی رب پہ شک نہیں کرتا، لیکن ایک تعجب تھا. تعجب تھا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے فرمایا بھئی یہ پرندے پکڑو اور ان کو ذبح کر دو، پھر ان کو ایک پہاڑ پہ رکھ دو، یہ اٹھیں گے بھی، زندہ بھی ہوں گے اور دوڑ کے تیری طرف آئیں گے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی رب کے اوپر اعتراض تھا کہ جی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے بیت اللہ ہے، ٹی وی میں آپ دیکھتے ہیں، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ مجھے بیت اللہ دکھا دے، اپنا گھر دکھا دے. اب کوئی کہے یار تمہیں کوئی شک ہے بیت اللہ پہ؟ آپ کہیں گے بھی شک تو نہیں ہے، مگر بھائی میں نے یہ منظر دیکھنا ہے، تو یہ شک تو نہیں ہے کہ اللہ چاہے کسی کو موت دے دے، اللہ چاہے کسی کو زندہ کر دے، اور یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ. تو آپ اگر یہ چاہیں کہ یار اللہ کی یہ جو قدرت کے نظارے ہیں یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو اس میں کوئی بری بات نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کو کوئی شک ہو گیا، یہ زکریا علیہ السلام کو کوئی شک ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اور آپ نے تیسرے سپارے میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کی عبادت کو یہ دیکھ رہے تھے، حضرت زکریا ان کے کفیل تھے، تو دیکھتے آسمان سے ان پہ پھل آ جاتا ہے. اب ان کو دل میں آیا کہ یار اگر اللہ آسمان سے مریم کو پھل یہاں دے سکتے ہیں تو مجھے اولاد بھی دے سکتے ہیں. اور وہاں پر بھی یہی کہا ذریۃً طیبۃً، پاک اولاد. بھائی اولاد وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ایسی اولاد نہیں جو آپ کے گلے پڑ جائے، ایسی اولاد نہیں جو آپ سے چھپ کر کرتوتیں اور شرارتیں کرے. ذریۃً طیبۃً. اور وہ محراب میں کھڑے تھے، زکریا علیہ السلام ابھی دعا کر رہے تھے اور محراب میں ہی کھڑے تھے. فرشتوں نے آ کر کہہ دیا آپ نے دعا کی اور اللہ نے آپ کی قبول کر لی اور اللہ نے آپ کو بشارت بھی عطا فرما دی، بشارت بھی عطا فرما دی. اور یہ بھی فرمایا وہ سید ہوگا، یہ بچہ سید ہوگا اور کلمۃ من اللہ، اللہ کی نشانی ہوگی. وحصوراً، ہر برائی سے انشاءاللہ حفاظت میں ہوگا. ونبیًّا من الصالحین، اور کیا ہوگا؟ نبی ہوگا، نبی ہوگا. پھر وہاں بھی تفصیل آپ نے پڑھی اور یہاں سورۃ مریم میں بھی تفصیل آ رہی ہے. تو پھر یہ کہا کہ اے زکریا تو پریشان مت ہو، تجھ سے پہلے بھی تو میں نے بہت کچھ پیدا کیا جب تو تھا ہی نہیں. دیکھیں نا، ایک ہے میاں بھی آ گیا اور بیوی بھی آ گئی، ان دونوں کا ملاپ ہوا اور ملاپ سے بچہ یہ بچی کیا ہوا؟ پیدا ہوا. جب میاں بھی نہیں تھا بیوی بھی نہیں تھی، یعنی باپ بھی نہیں تھا ماں بھی نہیں تھی، تو اللہ نے کس کو پیدا کر دیا جی؟ پھر ماں بھی نہیں، باپ اس طرح نہیں جس طرح ہم باپ ہیں، اللہ نے ان کی پسلی سے کس کو پیدا کر دیا؟ حوا کو پیدا کر دیا. یہ نظام ہے نا کائنات کا. اب یہ پہلے مرد ہیں میاں بیوی، اللہ نے میاں بیوی بنا دی.
پھر اللہ نے ان کو جنت سے جب اتارا، ایک کو سری لنکا کے اندر اتارا اور جدہ میں بھی اتری، پھر اللہ نے جبل رحمت جو ہے جس جگہ ہم دعا کرتے ہیں وہاں ان کو اکٹھا کیا۔ تو یہ ماں باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کر کے دنیا کو بتا دیے ہیں، ماں باپ کے بغیر، ٹھیک ہے، اور باپ کے بغیر جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ماں اور باپ کے اختلاط سے جیسے ہم ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ تو فرمایا بھائی ایک ہے عدم، عدم کا مطلب ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس سے انسان کو پیدا کیا تو انسان کا وجود ہو گیا۔ اب وجود کے بعد اس سے نیا ایک وجود پیدا کرنا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جب عدم تھا، کائنات نہیں تھی، کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے انسان کو بنایا، اب انسان بنا، پھر بیوی بن گئی، پھر عورت بن گئی، پھر دوسروں کا ملاپ ہوا، اختلاط ہوا، اب ان کے اختلاط سے آگے پیدائش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے اولاد دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں پر ان تمام کو جو بابوں سے، درباروں سے، مزاروں سے بچے مانگتے ہیں، جی من لدن کا اللہ آپ اپنے خزانے سے مجھے دیں، بس میں نے کسی اور سے نہیں مانگنا۔ کلر کہار جو ہے وہاں پہ ایک دربار ہے، جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو وہاں بلاتے ہیں تو وہ عورتیں وہاں پہ غسل کرتی ہیں، اور ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو کپڑے ان کے یہاں کے ہیں نا جی وہ وہاں چھوڑ آئیں، وہاں پہ چھوڑ آئیں، سینکڑوں ہزاروں جوڑے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی اللہ آزمائش کے طور پہ یہ وزٹ آپ کا جو کرواتے ہیں تو اس پر آپ کو اولاد دے بھی دیتے ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور دینے کے بعد اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ کلر کہار کے دربار میں ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، ہر حال میں دیتے ہیں۔ جس کو نہ دیں وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو نہ دیں وہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جتنی گہری توقع خدا سے آپ رکھو گے اتنا گہرا آپ کا کام ہو جائے گا، اور جتنی گہری توقع آپ دوسروں سے رکھو گے کام ہو بھی جائے گا نا تو شرک ہو جائے گا۔ تو توقع ہم آج، امید جو ہماری ہے نا آج ڈاکٹر پہ زیادہ ہے، پیروں فقیروں پہ زیادہ ہے، اور رب کے اوپر کم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ او مسلح پھاڑ آئے ہیں، مسجدیں جناب گن گن کے تھک گئے ہیں، قرآن پڑھ گئے ہیں، حدیث پڑھ گئے ہیں، تفسیر پڑھ گئے ہیں، ذکر کر گئے ہیں، دعائیں کر گئے ہیں، ابھی تک ہمارا کچھ بھی نہیں بنا۔ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد نصیب فرما دی، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کے اوپر یقین کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں اللہ کی قدرت سے فائدہ لینے کے لیے صرف یقین، صرف یقین، صرف یقین اور امید اور توقع۔ اللہ نے ہم سے اور کچھ نہیں مانگا، کوئی میڈیسن دینی ہے، یا کوئی انجیکشن لگانے ہیں، یا کوئی ٹیکے لگانے ہیں، یا اتنا پیسہ لگنا ہے، یا کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں، ایسا نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔